ناظرین، مصر کا شمار دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ہو اور یہ واحد ملک ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ایک سے زیادہ بار آیا۔ اہل مصر کے حسن و جمال کے چرچے صدیوں سے مشہور۔ مصر کی سحر انگیز تاریخ ملکہ کلیوپیٹرا کے ذکر کے بغیر نامکمل ہے۔ ناظرین، ملکہ کلیوپیٹرا مصر کی ایک ایسی حسین اور جمیل ملکہ گزری ہے جس کے لازوال حسن پر بے شمار پینٹنگز اور مجسمے تیار کیے جا چکے ہیں۔ وہ کئی ناولوں افسانوں کا موضوع بن چکی ہے اور اس پر ہالی ووڈ سمیت دنیا بھر میں فلمیں بنائی جا چکی ہیں۔ ناظرین، ملکہ کلیوپیٹرا، جس کو تاریخ نے بے وفائی کی علامت، زہریلی ناگن جیسے القابات دیے، مگر اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ملکہ کلیوپیٹرا در حقیقت کون تھی۔ اپنے سگے بھائیوں سے شادی کر کے خود کو سانپ سے ڈسوا کر ملکہ کلیوپیٹرا نے خودکشی کیوں کی تھی، اور ملکہ کلیوپیٹرا کی حیران کن زندگی پر روشنی ڈالیں گے۔ مگر آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر دیں، ہمارا حوصلہ افزائی کریں، شکریہ۔ یہ مصر کی سلطنت بقیموس کی آخری ملکہ تھی جس نے سن 51 قبل مسیح سے 30 قبل مسیح تک حکمرانی کی، اور جس خاندان سے اس کا تعلق تھا یعنی سلطنت بقیموس نے 300 سال تک مصر پر حکمرانی کی، اور مصر کے فرعونوں کا تعلق بھی اسی بقیموس خاندان سے۔ قدیم مصری تاریخ میں ملکہ کلیوپیٹرا کے نام سے 7 ملکائیں گزری، جس میں سب سے زیادہ شہرت 7ویں ملکہ نے حاصل کی ہے، جس کی وجہ اس کی بے پناہ حسن اور پروقار شخصیت تھی۔ ناظرین، ملکہ کلیوپیٹرا مصر کی وہ شہرائے آفاق ملکہ تھی جس کے ہوش شعبہ حسن اور قیامت خیز جوانی نے سلطنت روم کے نامور جرنیل خاک و خون میں رنگ کر عظیم الشان ہستیوں کو ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ قدرت نے اسے بے پناہ حسن اور جادوئی شخصیت سے نوازا تھا۔ مورخین کے مطابق وہ حسن و چاشنی اور ذہانت کے جادوئی ہتھیاروں سے لیس ایک پراسرار اور عیار عورت تھی جو سلطنت روم پر قابض ہونا چاہتی۔ ناظرین، تاریخ میں فرعونوں کے روایات اور کردار کے مطالعے کے بعد کلیوپیٹرا کے انجام اور تجزیہ قدرے مختلف ہے۔ ناظرین، کلیوپیٹرا کی شادی سے بھی کئی کہانیاں منسوب ہیں۔ قدیم مصری تاریخ میں تمام بادشاہ خود کو فرعون کہتے تھے۔ ناظرین، مصر کے شہنشاہ روایات کے مطابق اپنی سگی بہن سے شادی کرتا۔ کلیوپیٹرا کے 2 بھائی تھے، ایک بڑا اور ایک چھوٹا۔ وہ دونوں 13ویں اور 14ویں فرعون کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ 51 قبل مسیح میں کلیوپیٹرا نے باپ کے مرنے کے بعد کلیوپیٹرا کا بھائی تخت نشین ہوا اور اس نے اپنی 11 سالہ بہن سے شادی کر ڈالی۔ اس کے ہلاکت کے بعد چھوٹے بھائی نے تخت و تاج سنبھالا اور اس نے بھی روایات کے مطابق اپنی اسی بہن سے شادی کی، تو کلیوپیٹرا 18 سال کی بھرپور جوان اور اس کا خاوند جو اس کا بھائی تھا 13 سال کا نابالغ بچہ تھا۔ 11 برس کی عمر میں اپنے بڑے بھائی کے ہاتھوں جنسی کھلونا بن کر جنون کا آتش فشاں بننے والی 11 سال کا نابالغ بھائی اس کی فطری طلب میں آگ لگانے کا موجب بن گیا۔ ایک نابالغ خاوند کی نااہل رفیق ملکہ کلیوپیٹرا کو جنسی تسکین کے لیے خوب سے خوب مرد کی تلاش میں سرگردہ کر دیا اور ایسی جنسی ہوس کی پجاری بنا کر رکھ دیا، پھر اپنی موت کو گلے لگانے تک کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دے۔ کم سن شاہی بقیموس جو بیک وقت اس کا چھوٹا بھائی بھی تھا اور شوہر بھی تھا، اور اس کے اقتدار کا دور پراشوب اور امور مملکت پر گرفت انتہائی کمزور تھی، دیگر امرائے سلطنت کے بھڑکانے پر اس کے بھائی یعنی اس کے شوہر نے حکومت کا کلی اختیار اپنے ہاتھ میں لے کر اور اسے جلاوطن کر دیا، اور یوں وہ مصر چھوڑ کر شام میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئی۔ ناظرین، ملکہ کلیوپیٹرا نے شام جا کر اپنی سلطنت کی واپسی کے لیے فوج اکٹھا کرنا شروع کر دی، مگر وہ جانتی تھی جب تک اس کے پشت پر کوئی بڑی طاقت کا ہاتھ نہ ہو وہ مصر کی حکومت واپس حاصل نہیں کر سکتی۔ اس مقصد کے حصول کے لیے اس نے اس دور کی سب سے بڑی قوت روم کے شہنشاہ جولی سیزر سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ کلیوپیٹرا کے مارکہ عشق کا پہلا شکار بھی روم کا شہنشاہ تھا، جولی سیزر تھا، جو پہلے بھی ثالثی کے لیے اس کے بھائی اور اس کے درمیان مصر آیا تھا، مگر سحرانگیز زلفوں کا اسیر ہو کر وہ بھی مصر میں 2 سال رہا۔ ملکہ کلیوپیٹرا جو انتہائی حسین ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی شاطر اور چالاک بھی تھی، اسے کسی طرح معلوم ہو گیا تھا کہ جولی سیزر اس کے حسن کا دل دادا ہے اور کلیوپیٹرا کسی بھی صورت جولی سیزر تک پہنچنا چاہتی تھی، تو اس نے ایک ترکیب نکالی۔ اس نے خود کو ایک قالین میں لپیٹا اور وہ قالین اپنے خاص آدمی
آدمی کے ذریعے جولی سیزر تک پہنچا دیا۔ ایسا عین ممکن تھا کہ جولی سیزر اس کو پکڑ کر اس کے بھائی کے سپرد کر دیتا اور وہ اسے قتل کر دیتا، مگر لیکن ملکہ کلیوپیٹرا کو اپنے حسن اور جولی سیزر کے حسن پرستی پر اتنا اعتماد تھا کہ اس نے اپنا آخری پتہ بھی کھیلنے کا فیصلہ کر دیا۔ جولی سیزر کے سامنے قالین کھولا گیا تو اس میں کلیوپیٹرا برآمد ہوئی تو اس نے کلیوپیٹرا کی طرف دیکھ کر کہا لگا۔ کلیوپیٹرا کے توقع کے عین مطابق جولی سیزر اس کی زلف کا اسیر ہو گیا اور اس نے کلیوپیٹرا کے بھائی کے مقابلے میں کلیوپیٹرا کی حمایت کی۔ ناظرین، اس وقت جولی سیزر اپنے حریف پومپائی کے تعاقب میں آیا ہوا تھا۔ اسے ختم کر کے اب وہ روم کا طاقتور ترین شخص بن چکا تھا۔ اسے فوری طور پر روم پہنچ کر روم کے معاملات سنبھالنے تھے، مگر اس نے اپنے آپ کو کلیوپیٹرا کی چاہت میں گم کر دیا۔ کلیوپیٹرا نے موقع پا کر اپنے بھائی کو بھی ٹھکانے لگوا دیا۔ اب اس کے راستے میں کوئی دیوار نہ تھی۔ ناظرین، بقیموس کے فرعون کلیوپیٹرا کے بھائی اپنی شوہر کے ہلاکت پر یعنی اپنی بھائی کی ہلاکت پر اپنے خاندانی تخت و تاج کو سنبھال کر خدائی کے دعوے دار فرعونوں کی روایات کے مطابق خود کو دیوی کہلوانا شروع کر دیا۔ حکومتی معاملات کے بعد وہ جولی سیزر کے پاس روم پہنچی اور اس کے دل کی رانی بن گئی۔ اپنے سب سے بڑے حریف جنرل پومپائی کو شکست دینے کے بعد جولی سیزر نے تخت روم سنبھالا۔ ملکہ کلیوپیٹرا، اس کی قربت اور دیگر پراسرار عزائم کے لیے روم میں ہی مقیم ہو گئی اور یوں عملی طور پر مصر سلطنت روم کا ایک صوبہ بن کر رہ گیا۔ ناظرین، اسی دوران روم کے شہنشاہ جولی سیزر اپنے ہی ایک دوست نے قتل کر دی تو ملکہ کلیوپیٹرا اس کے منہ بولے بیٹے اور نائب جنرل اینتونی سے تعلق بنا کر اس کے 3 بچوں کی ماں بن گئی۔ عجیب بات یہ ہے کہ مار اینتونی نے دی خوشی سے ملکہ کلیوپیٹرا کو اپنی دلہن بنا لیا۔ کلیوپیٹرا اور اینتونی کا یہ تعلق کچھ عرصے بعد دونوں کے درمیان جنگ و جدل کے سلسلے کا سبب بنا۔ جنسی ہوس کے لیے مصر سے روم تک بھٹکنے والی ملکہ کلیوپیٹرا یہ تیسری اور آخری شادی۔ کلیوپیٹرا میدان جنگ سے فرار ہو کر ایک خفیہ پناہ گاہ میں جا گئی۔ اس دوران اس نے اینتونی کے ایک دشمن سے بھی عشق کرنا چاہا مگر ناکام رہی اور اس نے اینتونی کے ساتھ بے وفائی کا جو کھیل کھیلا اینتونی کی ہی نہیں بلکہ اس کے لیے بھی عبرتناک موت ٹھہرا۔ ناظرین، مورخین کے مطابق اس نے اپنے ایک خادمہ کے ذریعے اینتونی تک یہ افواہ پہنچائی کہ کلیوپیٹرا نے خودکشی کر۔ اینتونی نے یہ سن کر ہی تلوار سے اپنا سر تن سے جدا کر دیا۔ پھر اینتونی کی موت کی خبر سن کر پچھتاوے کی آگ میں جلتی رہی کلیوپیٹرا خود کو زہریلی مصری کوبرا سانپ سے ڈسوا کر خودکشی کر لی اور تاریخ میں بے وفائی کی علامت بن کر ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئی۔ ناظرین، حسن و کمال کی ہفتم شاہکار ملکہ کلیوپیٹرا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی موت اس کو خود اپنے سانپ سے ڈسوا کر ہوئی اور اس سانپ کو مصری کوبرا کا نام دیا گیا ہے اور قدیم مصری تہذیب کے اندر بھی یہی کہا جاتا ہے کہ کلیوپیٹرا نے خود کو سانپ سے ڈسوایا تھا۔ اور حال ہی میں ایک جرمن سائنٹسٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ کلیوپیٹرا اس کی ہلاکت زہر کھانے سے ہوئی ہے۔ کلیوپیٹرا نے افیون، صنوبر اور زہریلے پودوں کے پانی کا استعمال کر کے خود کو خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا اور اسی طرح شیکسپیئر جیسے شخصیت نے بھی ملکہ کلیوپیٹرا کے زندگی پر ڈرامے لکھے، کہانیاں لکھی، فلمیں لکھی اور زیب اور زینت کا ایجاد جو ہے وہ ملکہ کلیوپیٹرا نے ہی کی، جو کہ سرخی پاؤڈر آج کل جو یہ عورتیں استعمال کر رہی ہیں۔ اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ، اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔